پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں حدیث پاک سب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے وہ متفق علیہ ہوتی ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے اور ایک تقریری ہوتی ہے۔ یہ قولی حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے، سلامت رہے۔ المسلم کامل مسلمان۔ یہ جو دوست احباب تھوڑا چاہے وہ دنیاوی علم بھی جانتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے نکرہ۔ نکرہ کا معنی عام۔ عام کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، مثلا کتاب، اگر اس سے پہلے الف لام لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ کا معنی ہوتا ہے خاص، معرفت والی، معروف، یعنی جس کی کوئی حیثیت ہے۔ اب مثلا کتاب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انگریزی کی بھی کتاب ہے، فارسی ہے، عربی ہے، میتھمیٹکس کی ہے، کسی بھی سائنس کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ڈاکٹری کی ہو سکتی ہے، حکمت کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی۔ اور جب کہیں گے الکتاب تو پتہ چلے گا کہ یہ خاص کتاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ خاص کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی الکتاب فرمایا قرآن کو، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، عام کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم، عام مسلمان، سب مسلمان ہو سکتے۔ جب المسلم کہا تو مطلب یہ ہوا کہ کامل مسلمان، جس کا ایمان کامل ہے۔ عام مسلمان کوئی بھی، سب مسلمان، کہ کامل ایمان والا یعنی کامل اسلام والا وہ مسلمان ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہے، یہ نہیں کہ ایک مسلمان محفوظ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون، جس سے مسلمان سلامت رہے، من لسانہ، اس کی زبان سے، و یدہ، اور اس کے ہاتھ سے۔ اب محبوب علیہ السلام نے پہلے ذکر
زبان کا کیا. کس کا کیا؟ زبان کا. زبان سے تکلیف بندہ زیادہ دے سکتا ہے. ہاتھ سے تکلیف تو بعد میں شروع ہوگی نا جب ہاتھ چلائے گا، لیکن زبان تو چلتی رہتی ہے، زیادہ چلتی ہے نا زبان. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے. زبان سے تہمت، غیبت، گالی گلوچ، برائیاں کرنا اور دوسروں کو برا بھلا کہہ کے اس کے تحقیر والے نام لے کر، نام بگاڑ کر، مذاق کر کے، اس کی تحقیر کر کے، یعنی زبان سے ہاتھ کی نسبت بندہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. زبان کا شر ہاتھ کے شر سے زیادہ ہے. جو شیاطین ہیں وہ سب سے زیادہ زبان سے کام چلاتے ہیں. سب سے زیادہ زبان سے ابتدا جو ہے زبان سے ہوتی ہے. بات چیت سے جب بندہ بھڑکتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاتھ کی باری بعد میں آتی ہے. یعنی محبوب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں یہ جو ترتیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. یعنی پہلے جو ذکر کیا کہ زبان سے، مل لسان ہی، اس کی زبان سے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ ہو. اور زبان کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. زبان کی نیکی کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنا. زبان کی نیکی کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا. یہ نیکی ہے. خوبیوں کا ذکر کرنا نیکی ہے، اور برائیوں کا ذکر کرنا غیبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل الفاظ تو نہیں ہے کہ زبان سے ہم اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کریں، اپنے بھائی کو اس کے منہ پر بھی اور اس کی عدم موجودگی میں بھی کوئی تکلیف نہ دیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ پہ تو میٹھے بنے رہتے ہیں، اور جب وہ غائب ہوتے ہیں تو اس وقت پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں. تو غیبت کرنے والوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کے حوالے سے نص آئی، قرآن کی آیت. انشاءاللہ وہ غیبت کا جب موضوع ہوگا تو پھر بیان کروں گا. تو ہاتھ کا نمبر بعد میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ سے اشارہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے ضرب بھی لگائی جاتی ہے، تو ہاتھ کے شر سے بھی دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تب ہم کامل مسلمان ہوں. کیونکہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا. یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ ذوق پیدا کرنے کے لیے ذرا نعرہ لگا دیتے ہیں، تاجدار ختم نبوت. دو دفعہ کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تو یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ اندازہ کریں کہ تاجدار تو تمام انبیاء ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا کیا ہے، لیکن آپ کی جو نبوت کا تاج ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تمام نبیوں کو نبوت کا تاج ملا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ کے تاج کی مثل دوسرا کوئی تاج نہیں ہے۔ اسی لیے تاجدار گولڑا شریف کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولڑ دی، کوئی مثل نہ ڈھولڑ دی، چپ کر مہر علی اتجا نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال ضمناً بات آگئی پیارے محبوب علیہ السلام کی جو شان اور عظمت ہے۔ جب بندہ مومن سنتا ہے تو دل شاد ہو جاتا ہے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سنتے ہیں تو ان کا دل جلتا ہے، ان کا دل جلتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا آخری اگلا حصہ جو ہے وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ٹائم جو ہے تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ تمام دوست کوشش کیا کریں کہ 1 بجے 1:05 تک پہنچ جائے کریں مسجد میں۔ اب گرمیاں ہیں تو اب تو جو ہے وضو کرنے میں مزہ آتا ہے، نہا کے کپڑے بدل کے ہیں جی صاف ستھرے ہو کے، خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے، کپڑے دھلے ہوئے پہن کے۔ کپڑے نئے پہننا ضروری نہیں ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس کپڑے کو پیوند نہ لگا ہو، کوئی ٹکڑا دوسرا کپڑے کا نہ لگا ہوا ہو تو وہ کپڑا نیا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک پیوند نہ لگے وہ کپڑا پرانا نہیں ہوتا، وہ کپڑا نیا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ سب کے کپڑے نئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو پیوند والا کپڑا پہنتے ہی نہیں لوگ، جو پیوند لگتے ہیں وہ جو ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں ٹکڑے، تو اب تو وہ دور ہی نہیں ہے، استری کا دور ہے۔ استری پھیرتے ہیں تو کپڑا ایسے پلین ایسے لگتا ہے جیسے ابھی فیکٹری میں سے میل میں سے نکل کے آیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ 5-10 منٹ پہ آ جایا کریں، کیونکہ 35 منٹ پہ ہم نے بیان ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے وقت چھوڑا ہوتا ہے سنتوں کے لیے۔ جب آپ لوگ آتے ہیں تو آ کے فوراً بیٹھ جایا کریں۔ سنتوں کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اس وقت سنتیں ادا کیا کریں۔ بہرحال محبوب علیہ السلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، اگلا حصہ حدیث کا، وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو گیا، وہ مہاجر ہے۔ یعنی یہ ہجرت ہے کس چیز کی طرف؟ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کام کا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں، اور ان چیزوں سے ہم رک جائیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں کیا ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کہ ہم جو غیر اخلاقی جتنی بھی زبان کے لحاظ سے گالی ہے، غیبت ہے اور تہمت ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹ ہے، یعنی تمام ایسے اعمال کہ جن کا تعلق زبان سے، کہ ایسے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہو اور دوسرے مسلمان کے لیے شر کا باعث بنتا ہو، ان تمام باتوں سے ہم رک جائیں اور ان سے ہجرت کر لیں۔ کن باتوں کی طرف؟ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور زبان کی ایک یہ بات پھر ہم ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ
ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخر میں فرمایا کہ وہ بندہ مہاجر ہوا، اس نے ہجرت کر لی کن چیزوں کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، کہ جس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منہ موڑ لیا، چھوڑ دیا ان کو، اور اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف منہ کر لیا اور ان کو اپنا لیا، اور اس کی طرف جو ہے اپنا سفر جو ہے جاری و ساری کر لیا۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا احتساب کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں زبان سے مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو کتنی تکلیف دیتا ہوں۔ سوچ لیں، جو تکلیف دیتا ہوں تو پھر وہ تکلیف نہ دوں میں ان کو۔ اگر تکلیف دیتا ہوں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور اگر محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر ہم نے وہ حرکتیں چھوڑ دی جو محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، تو پھر دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے دنیا کی بھی عزت حاصل کرنی ہے۔ کون ہے جو چاہتا ہو کہ دنیا کی عزت نہ ملے؟ کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے گا، کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ اور ہر بندہ یہ چاہے گا کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں اجر بھی ملے۔ سب چاہتے ہیں نا؟ سب ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ہم سب دنیا میں بھی اللہ کی عطا کردہ عزت اور آخرت میں بھی اللہ کا اجر پانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے ہم محبوب علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ کر لیں اور نیت کر لیں، ابھی سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جانی شروع ہو جائیں۔ کیوں نہیں؟ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے شروع ہو جائیں تو وہ خوش ہوگا کہ پریشان ہوگا؟ خوش ہوگا نا، کہ ایک سیکنڈ بھی نہ رکے کوئی قلم، ایک نمبر بھی کم نہ ہو، زیادہ اوپر کو چلا جائے اکاؤنٹ، جی اکاؤنٹ جو ہے اوپر کو جائے، نیچے نہ آئے۔ دنیا کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں، اور اپنی قبر اور آخرت کے لیے ہم اگر ابھی سے نیت کر لیتے ہیں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے، محبوب علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کی نیت ہم نے کر لی تو اللہ پاک ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔